آج کے اس ائمہ فتویٰ کنونشن میں کثیر تعداد میں ائمہ فتویٰ اور سامعین موجود ہیں۔ ایک عالم دین کی جو حیثیت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، اگر آج اس پر علماء فتویٰ اور ائمہ توجہ دیں تو یقیناً بہت جلد معاشرے میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ ارشاد فرمایا، ان ھذا الخیر خزائن، کہ میرے پاس جو علم ہے، حکمت ہے، روشنی ہے، یہ تھوڑی نہیں، رب ذوالجلال نے مجھ کو کروڑوں خزانے عطا فرمائے ہیں۔ لفظ خزانہ سنتے ہی یہ بات ذہن میں آتی ہے کہ خزانہ چھپا ہوا ہوتا ہے، خزانے کو تالا لگا ہوتا ہے، خزانے میں پہرے دار ہوتا ہے۔ تو سوال پیدا ہو رہا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو آپ کے خزانوں کا انسانیت کو فائدہ کیسے پہنچے گا؟ تو ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا، طوبیٰ لرجل مفتاح للخیر ومغلاق للشر، فرمایا قیامت تک میرے خزانے بھی باقی رہیں گے اور خزانے کھولنے والی چابیاں بھی تیار ہوتی رہیں گی۔ تو عالم دین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چابی بھی کہا اور تالا بھی کہا۔ ہر عالم دین کے دو کردار، ایک کردار چابی والا ہے اور دوسرا کردار تالے والا ہے۔ خیر کے لحاظ سے وہ چابی کا کردار ادا کرتا ہے، ہر قسم کی خیر معاشرے کو اس سے ملتی ہے۔ وہ لوگوں کو اصلاح عقیدہ کے لحاظ سے، اصلاح عمل کے لحاظ سے، اصلاح معاشرہ کے لحاظ سے، اصلاح معاملات کے لحاظ سے، اصلاح نظام کے لحاظ سے لوگوں کو خوشبوئیں تقسیم کرتا ہے، اور دوسری طرف اس کا کردار تالے والا ہوتا ہے۔ وہ شر کے سامنے تارا بن جاتا ہے، شر کو پھیلنے نہیں دیتا، شر کا ڈٹ کے مقابلہ کرتا ہے۔ یہ جامع الفاظ ہے میرے آقا علیہ السلام، جو ایک عالم دین کی پوری زندگی کا راہ عمل ہے۔ اگر اس نے چابی ہونے کے منصب کے ساتھ وفا نہ کی تو پھر بھی قیامت کے دن پکڑا جائے گا، اور اگر اس نے تالا ہونے کے لحاظ سے جو اس کی ڈیوٹی بنتی تھی اس کو نہ نبھایا تو پھر بھی قیامت کے دن پکڑا جائے گا۔ خیر کا یہ ہے کہ کبھی درس قرآن دے رہا ہے، کبھی درس حدیث دے رہا ہے، کبھی درس فقہ دے رہا ہے، کبھی رافضیوں کا مقابلہ کر رہا ہے، کبھی خارجیوں کا مقابلہ کر رہا ہے، کبھی قادیانیوں کے خلاف برسر پیکار ہے، کبھی یہود و نصارہ کے خلاف وہ اسلام کی ترجمانی کر رہا ہے، کبھی وہ کسی محاذ پر اپنی زبان سے قرآن و سنت کے فیض کو تقسیم کر رہا ہے، اور دوسری طرف وہ جہاں رہتا ہے تالا بن جاتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے کوئی بد عقیدہ جنم نہیں لیتا، اس کے ہوتے ہوئے بد عقیدگی اپنے موت آپ آ جاتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے گستاخوں کی نسلیں ختم ہو جاتی ہے، اس کے ہوتے ہوئے شر کی ہر قسم کی آلودگی دور ہو جاتی ہے۔ لہذا ایک عالم ربانی اپنی پوری زندگی اس انداز سے بسر کرتا ہے کہ وہ اپنے ہوتے ہوئے ہر بدی کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے اور ہر نیکی کا پیغام کائنات میں پھیلاتا رہتا ہے۔ اور اس وقت وہ معاشرے سے کمپرومائز کر جاتا، بدی کے ساتھ متحد ہو جاتا یا نیکی کی دعوت دینے سے رک جاتا، تو اس کے سامنے نیکی پھیلانے پر پہلے لگے ہوئے ہیں، ایف آئی آر کٹتی ہے، جیل جانا پڑتا ہے۔ اس وقت وہ تھوڑی سی پسپائی اختیار کرتا ہے تو پھر عام لوگوں کو قیامت کے دن وہ گرفت نہیں ہوگی جو ان خاص لوگوں کو قیامت کے دن گرفت ہونے والی ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، رب ذوالجلال نے جبریل علیہ السلام سے فرمایا، جبریل چلو قرآن مسجد کو الٹا کر دو۔ تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے، ان فیہ العبد کفلان لم یاسق طرفۃ عین۔ اے رب، تیری اس بستی میں ایک اتنا بڑا صوفی پرہیزگار ہے
جس نے اپنی زندگی میں ایک سیکنڈ بھی گناہ نہیں کیا، طرفۃ عین آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس کے ریکارڈ میں کوئی غلطی نہیں، کوئی گناہ نہیں، کوئی جرم نہیں، سال نیکیوں سے بھرے ہیں، مہینوں حسنات سے پر ہیں، اس کے ہفتے روشن ہیں، اس کی راتیں اور اس کے دن، اس کے اندر اعمال صالحہ موجود ہیں۔ اس نے کبھی شیطان کی پیروی نہیں کی اور کبھی معصیت کی طرف آنکھ جھپکنے کے برابر بھی اس نے وقت نہیں گزارا۔ اے میرے مولا، میں اسے سائڈ پہ کر کے باقی بستی کو الٹا کر دوں؟ رب ذوالجلال نے فرمایا اے جبریل، اس کے سمیت بستی کو الٹا کر دوں۔ پہلے اس کا تذکرہ کیا۔ جبریل علیہ السلام کو تعجب ہے کہ ساری زندگی اس نے دیکھی تھی، لوگ مزے لوٹتے تھے، یہ تقویٰ کی پابندیوں میں جھگڑا ہوا تھا، راتوں کو لوگ مختلف قسم کے واقعات خرافات میں ہوتے تھے، یہ مصلی پہ کھڑا ہو کے قیام کر رہا ہوتا تھا، سجدہ کر رہا ہوتا تھا، مختلف قسم کی نیکیوں میں مصروف ہوتا تھا، ان کو لوگ شرابیں پیتے تھے، یہ روزے دار ہوتا تھا، مگر جب مرنے کا وقت آیا ہے تو یہ مجرموں کے ساتھ بھولا جا رہا ہے، جہاں زانی، بدکار، چور، لٹیرے، قاتل اور ڈاکو مارے جائیں گے، وہاں ہی یہ بھی بھولا جائے گا۔ کہاں گئی اس کی نیکی، کہاں گیا اس کا تقویٰ، کہاں گئی اس کی طہارت، کہاں گئی اس کی پارسائی، کہاں گئے اس کے نوافل، کہاں گئی اس کی تہجد۔ حضرت جبریل علیہ السلام کو تعجب تھا، اب رب سے کوئی سوال نہیں کر سکے۔ خالق کائنات نے خود فرمایا ان وجهه لم يتمع فيا ساعة تک۔ اے جبریل، میں کیا کروں اس کے سجدوں کو، میں کیا کروں اس کی بندگی کو، میں کیا کروں اس کے تقوی کو؟ اس کے ہوتے ہوئے میری شریعت میں مشکل وقت آیا تھا، اس کے چہرے کا رنگ ہی نہیں بدلا تھا۔ جب دین پہ حملہ ہوا، اس حق بنتا تھا، سینہ کاٹ کے کھڑا ہوتا، اجرے سے باہر نکلتا، معاشرے کو فیس کرتا، ظالموں کے خلاف ڈٹ کے مقابلہ کرتا۔ اگر یہ بھی کر سکتا تھا تو کم از کم صبح سے فتوا تو دیتا، لوگوں کو مسئلہ تو بتاتا، اور اگر یہ بھی نہیں کر سکتا تھا تو کم از کم اس کے چہرے کا رنگ تو بدلتا۔ اس کو تو غصہ ہی نہیں آیا، یہ بدی سے کمپرومائز کا اتحاد کر کے بیٹھا رہا۔ جبریل جان کر کو اس نے مصلی کو بتایا تھا، محلہ نہیں بتایا تھا۔ میں اس کے سجدے قبول کرتا ہوں جو اپنا مصلی بھی بچاتا ہے اور اپنے ملک کا محلہ بھی بچاتا ہے۔ ناموس سے رسالت پہ حملہ ہو جائے، نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیش سے تارا دے دیا جائے اور اسلام غریب الوطن ہو چکا ہو، اور پھر بھی کوئی حجروں میں بیٹھ کر مسجد کی طرف دیکھتا رہے اور کفر کے خلاف برسر بیکار نہ ہو، اور پھر وہ یہ سمجھے کہ اس کی نمازیں اس کو بچا لیں گی، اس کے روزے اس کو بچا لیں گے، اس کے حج اس کو بچا لیں گے، تو یہ خام خیالی ہے۔ جس وقت شریعت کے خلاف اعلان جنگ ہو چکا ہو، اس وقت یہ لازم ہے کہ حجروں والے باہر نکلے، برسر بیکار آئے، کم از کم ان کے چہروں سے غصے کا اظہار نہ ہو، یہ باہر تو نکلے، یہ جلوس میں تو جائے، یہ نعرہ تو لگائے۔ لوگ کہتے ہیں دین چوک جانے سے کیا ملتا ہے؟ میں کہتا ہوں اگر صرف چہرے کا رنگ بدلے تو رب کے دربار میں حاضری لگ جاتی ہے، اور اگر دین چوک میں نعرے لگے تو پھر حاضری کیوں نہیں لگی؟ قیامت کے دن جب 15ویں صدی کا دفتر کھلے گا، یہ سب سے بڑا سوال ہوگا کہ جب 20 لاکھ شہیدوں کے خون پر بننے والے پاکستان میں ناموس رسالت کے ہیرو کو پھندے پہ چڑھایا گیا تھا، اس وقت تو زندہ لوگ تھے، ان کا کردار کیا تھا؟ کیا اس پر ان کو سبق سون کیا تھا؟ وہ اس مسئلے کو ہضم کر گئے تھے یا انہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا تھا؟ جس وقت یہ واضح ہوگا قیامت کے دن، اس وقت پتہ چلے گا کہ ٹھیک چوک میں بیٹھنے کی قدروں کی قیمت کیا ہے۔ کفر یہ سمجھ رہا تھا جب جنازہ ہوا غازی ممتاز حسین قادری کا، 60 لاکھ کے اجتماع سے ہر طرف خیبر کاری ہوئی۔ اگر امریکہ کے ویسٹ کے شیطان یہ سوچ رہے تھے اتنا بڑا غازی ہم نے لیا، ان کو تو اس پر کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی، انہوں نے کوئی آواز ہی نہیں
یہ تو اس کو ہضم کر گئے، یہ تو برداشت کر گئے، اب ہم جو آگے کرنا چاہیں ہم وہ بھی کریں گے۔ مگر جب جنازے پر لاکھوں لوگ 25 کلومیٹر کا سفر طے کر بیچوں کی طرف نکلے، حکومت کی اشارت کے بیٹھے، موبائل سروس معطل ہوئی، پوری دنیا پر یہ پیغام پہنچا کہ ممتاز قادری کے وارث میدان میں اتر آئے ہیں اور حکومت کی اشارت پہ بیٹھے ہیں، تو یہ خبر امریکہ کی نیند اڑا گئی کہ ممتاز حسین قادری اکیلا نہیں، ہر گلی میں ممتاز قادری نظر آ رہا۔ اس واسطے کچھ مواقع ایسے ہیں کہ جہاں غصے سے نیکی ملتی ہے، جہاں غصے سے ملتا ہے، جہاں غصے سے ثواب ملتا ہے۔ اب رب فرماتا ہے چونکہ جبریل اس کے چہرے کا رنگ نہیں بدلا تھا تو میں اس کو معاف نہیں کروں گا، اگرچہ اس نے ایک گھڑی بھی گناہ نہیں کیا مگر میری طرف سے فارغ ہے، اس کو الٹ دو زمین کو اس سے سمیت، اس کے چہرے کا رنگ بھی نہیں بدلا تھا۔ تو آج جنہیں ممتاز حسین قادری کی شہادت پر حکمرانوں کے خلاف غصہ آیا تو اس غصے پر بھی کل ثواب ملے گا۔ یہ بات بہت ضروری ہے۔ حضرت امام ربیعہ کا قول صحیح بخاری شریف میں موجود ہے، فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْءٌ مِنَ الْعِلْمِ فَلَا يُضَيِّعُ نَفْسَهُ، کہ جس کے پاس کچھ بھی علم ہے وہ اپنے آپ کو ضائع مت کرے۔ عام انسان کی حیثیت اور ہے، لیکن جس چیزیں میں علم ہے اس کی حیثیت اور، اس کا سٹیٹس بڑھ جاتا ہے، اس کا مرتبہ عام لوگوں سے زیادہ ہوتا ہے، اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوتی ہے، اس کی زندگی کا معیار زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کی اوقات کے لحاظ سے قیامت کے دن اس کو منٹ کا دوسروں سے جدا حساب دینا پڑے گا۔ فرمایا اپنی زندگی کو پھر ضائع نہ ہونے دے، اگر اس کو صرف قرآنی قاعدہ آتا ہے وہ بھی آگے پڑھائے، اگر اس کو نازعہ قرآن آتا ہے وہ بھی پڑھائے، اگر حفظ ہے تو وہ پڑھائے، اگر وہ مدرس درس رضاوی کا تو وہ پڑھائے، وہ اپنے آپ کو ضائع نہ کرے۔ اس کے خطبات میں، اس کے مختلف دروس کے اندر قوم کی سیرابی کا اہتمام ہوتا ہے، اور اس میں خطبہ جمعۃ المبارک جہاں اس کی تیاری قرآن و سنت کے دلائل کے لحاظ سے ضروری ہے، وہاں اس کو پیش کرتے وقت توجہ رب ذوالجلال کی طرف ہو اور توجہ ماہ مدینہ کی طرف ہو۔ یہ نہیں کہ میں غازی ممتاز کا نام دوں گا تو انتظامیہ والے روٹ جائیں گے، نماز کمیٹی خلاف ہو جائے گی، یا سامنے بیٹھا ہوا چودھری مجھے وظیفہ دینا چھوڑ دے گا۔ اس وقت یہ نہ دیکھو کہ حکومت کے کون سے مخبر میری کون سی باتیں وہ رپورٹ کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، بلکہ اس کو ساری توجہ اس طرف دینی چاہیے کہ رب ذوالجلال نے خصوصی نمائندے بھیجے ہیں، حالانکہ وہ خود بھی جانتا ہے کہ جو رجسٹر اپنے جو مسجد کے دروازے پہ لے کر پہلے بیٹھے تھے بند کر کے خطیب کا ایک ایک جملہ سن کے رب کے دربار میں پہنچا رہے ہیں۔ چونکہ ہمارے آقا علیہ السلام کا فرمان کہ جب جمعے کا دن ہوتا ہے تو فرشتے مسجد کے دروازوں پہ آ جاتے ہیں، یکتبون الاول فالاول، لکھتے ہیں پہلے نمبر پہ کون ہے، دوسرے پہ کون ہے، تیسرے پہ کون ہے، چوتھے پہ کون ہے، اور اس طرح لکھنے جاتے ہیں۔ لیکن اذا خرج الامام، جس وقت خطیب صاحب منبر پہ بیٹھ جاتے ہیں تو فرشتوں کے نزدیک بھی خطیب کی آمد اتنا بڑا اس کا اہتمام ہے کہ فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، کہتے ہیں اب جو لکھنا تھا لکھ لیا، اب ہم نے خطیب کی تدریس ہو گئی۔ اتنا بڑا مرتبہ ہے خطیب کا، اب اس کو سوچنا چاہیے کہ فرشتے میرے لفظ لکھیں گے تو میں کتنی ذمہ داری سے بولوں، میں کس طرح شاندار خطبہ دوں۔ اب وہ یہ نہ دیکھے کہ ایجنسیاں کی لکھ رہی ہے، وہ یہ دیکھے کہ
اپنے فرشتے میرے کیا رب دیکھ رہے ہیں، رب نے رپورٹر بھیجے ہیں، حالانکہ اللہ تو ایسے بھی جانتا ہے، مگر اس نے یہ نظام عدل رکھا ہے اس بنیاد پر۔ یہ جو سال گزرا بطور خاص مسجدوں میں آئے ہوئے فرشتے واپس جا کے رب کے دربار میں جو گواہی دیتے ہیں، تو جن مسجدوں میں ممتاز قادری کی روایت ہوتی رہی، جن مسجدوں کے اندر ممتاز قادری کے خطبے دیے گئے، جن مسجدوں کے ممبروں میں محراب سے 295 سیٹ حق میں آواز بلند ہوئی، جن مسجدوں کے ممبروں میں محراب سے حضرت غازی ممتاز حسین قادری کے کردار کو اپریشیٹ کیا گیا، رب ذوالجلال کو خود بھی جانتا ہے، مگر فرشتے بھی جا کے گواہی دیتے رہے۔ اور جہاں اس سلسلہ میں خاموشی بن گئی یا کوئی خلاف اپنا بغض اس کا اظہار کرتا تھا، اس نے حکومت کے جو مخبر ہیں ان کو ناراضی کر لیا، مگر جن کی سفارش سے کل جنت ملتی ہے ان کو ناراض کر لیا۔ اس واسطے ہمیشہ ائمہ خطباء کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ بولتے وقت یہ نہ دیکھیں کہ سامنے بیٹھے ہوئے کے دیور کیا کہتے ہیں، ان کی توجہ دربار رسالت علیہ السلام کی طرف ہونی چاہیے کہ میں جو بول رہا ہوں تو کیا میں سرکار کے دین سے وفا کا حق ادا کر رہا ہوں یا نہیں، اور اگر نہیں کر رہا تو معراج کی رات میرے آقا علیہ السلام نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ہونٹ کاٹے جا رہے ہیں آگ کی کینچیوں سے، اور جن کی زبانیں کاٹی جا رہی ہیں آگ کی کینچیوں سے۔ تم پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو جبریل علیہ السلام کہتے ہیں یہ خطباء الفتنہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق بیان نہ کیا تھا، حق چھپایا تھا، اپنے معمولی مفادات کے لیے یہ حق چھپا کر یہ وظیفے کرتے ہیں اور زندگی بسر کرتے ہیں۔ آج ان کو جہنم میں یہ عذاب کیا بتا رہا ہے۔ لہذا علماء و خطباء جن کی ایک طرف یہ شان ہے کہ میدان محشر ہوگا جب جنت کے دروازے پر ایک شخص کھڑا ہے، باقی تو جو پہنچے گا جنت کا سلیکشن اس لیے فوراً آگے چلا جائے گا، مگر ایک شخص کھڑا ہے آگے نہیں جا رہا، رب پوچھے گا تو کیوں نہیں جاتا؟ وہ کہے گا یا رب میں اکیلا کیسے جاؤں، میرے ساتھ جو میرے پیچھے جمعہ پڑھتے تھے وہ تو بھی باقی ہے، میں ان کو ساتھ لے کے جاؤں، میں ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ تو جب حق بیان کرے تو عالم دین کا یہ مرتبہ ہے، اگر وہ دوسرے پہلو میں چلا جائے تو پھر اس کے لیے گونگے شیطان کے الفاظ بھی موجود ہیں۔ اس واسطے یہ بہت بڑا منصب ہے جو ممبر کا منصب ہے، جو اس سے وفا کرتا ہے، رب ذوالجلال دونوں جہانوں میں اس کو برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ اور اس لحاظ سے اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، ہماری ذمہ داری بنتی ہے، ایک ہے عقیدہ، ایک ہے عمل، اور ایک ہے اس کے بعد معاملہ، اور ایک ہے اس کے بعد نظام۔ عقیدے کی تبلیغ اور عمل کی تبلیغ، اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات کی اصلاح کا دین ہے جو نصف سے زیادہ ہے اور صدیوں سے بدتر پڑا ہوا ہے، اس دین کی رہنمائی بھی علماء نے کرنی ہے۔ آج ایک طرف تو کلمہ پڑھنے کے باوجود ایک طبقہ دین کے ساتھ رکھا ہے، اسے مسجد سے ساتھ نہیں، اسے مدرسہ سے پیار نہیں، اس کو رمضان کے آنے کی خبر نہیں، اس کو حج کا پتہ نہیں، کلمہ پڑھتا ہے فارم فل کرنے کے لیے کہ یہ مسلمان ہے، مگر باتیں ساری غیر مسلموں کی وہ کرتا ہے، اور دوسری طرف دین پسند رکھتا ہے، نماز پڑھنے آ جاتے ہیں، رمضان کو روزہ رکھتے ہیں، نیکی رکھتے ہیں، مگر ان کی دکانوں میں بھی سود کا کاروبار ہوتا ہے۔ دکاندار کے لحاظ سے آج سوچا ہی نہیں جاتا، باقی ہر مذہب کے لیے سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے، تو کیا دکاندار ہونے کے لیے کسی ایجوکیشن کی کوئی ضرورت نہیں، کسی سائنس کی کوئی ضرورت نہیں۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کے بازار میں داخل ہوئے، آپ نے دکانداروں کا ٹیسٹ لیا، پوچھا مال بے کیا ہوتی ہے، بے باطل کیا ہوتی ہے، بے فاسد کیا ہوتی ہے، سود کیسے بنتا ہے؟ تو جن دکانداروں کو جواب نہیں کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بولے، انہیں وہیں لٹا کے کوڑے مارے، ان کی دکانیں سیل کر دی، فرمایا چلو مدرسہ میں پہلے پڑھو کہ شریعت کا قانون تجارت کیا ہے، جب تمہیں شریعت کے مسائل آتے ہوں گے سودا بیچنے کے خریدنے کے پھر دکان کھولنے دوں گا، ورنہ تم خود بھی حرام کھا رہے ہو اور محلے والوں کو بھی حرام کھلا رہے ہو۔ سوچنے کی بات ہے کہ محلے کی دکان میں پر بیٹھا ہوا انسان یہ یوں ہے کہ جیسے
نہر سے نالی نکلتی ہے، اس میں ہی اگر موقع پر وہیں گندگی شامل ہو جائے تو سارا آگے پانی گندا ہو جاتا ہے۔ اگر محلے کا دکاندار شریعت کا عالم نہیں ہے، اس کو بیع و شراء کے شریع مسائل نہیں آتے، تو پھر وہ خود بھی حرام کھاتا ہے، محلے والوں کو بھی حرام کھلاتا ہے، پھر کہاں سے برکت آئے، پھر کہاں خوشبوئیں ہو۔ اس بنیاد پر یہ ضروری ہے کہ اس پہلو کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ جس وقت یہ معاملات شریعت کے مطابق نہیں ہوتے تو پھر نماز بھی قبول نہیں ہوتی، روزے کا بھی ثواب نہیں ملتا۔ اتنا بڑا ایشو ہے معاملات کا، اور یہ ساری چیزیں تب درست ہوتی ہیں کہ جب نظام درست ہوتا ہے۔ نظام ایک حوض ہے، اگر حوض میں زہر ملا دیا جائے تو مچھلی بیچاری کیسے پاک دامن رہ سکے گی؟ نہیں بچ سکے گی۔ اس ملک کا نظام جب افراد کا ہے، یہود کا ہے، نصارہ کا ہے، تو تہجد گزار کی تہجد کا کیا بنے گا؟ روزے دار کا روزے کا کیا بنے گا؟ ممتاز حسین قادری دنیا سے جاتے ہوئے ہمیں یہ مشن سونپے گئے کہ اے مجھ سے پیار کرنے والوں، ملک کے حوض کو ستھرا کرو تاکہ نیکوکاروں کی نیکیوں کو حفاظت ہو سکے۔ صرف ایک بات کہتا ہوں آپ کے سامنے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت زید بن ثابت سے فرمایا تھا، درج و ماخذ میں حدیث موجود ہے، ہماری جو ہدایہ ہے فقہ کی کتاب اس میں بھی یہ حدیث موجود ہے۔ آج ہمارے ہاں ایک ٹرینڈ یہ بن گیا ہے، لوگ کہتے ہیں چلو دکان پر جو گڑبڑ ہو گئی، ویسے زندگی میں جو لفظ ہضم پتہ ہضم کا معاملہ ہے کمی بیشی ہوگی تو ہم ساتھ میں 4 عمرے کریں گے، ایک حج کریں گے، سب بخشا جائے گا، سب کچھ ختم ہو جائے گا، گناہ دور ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھو، ٹھیک ہے کہ حج سے جب لوٹتا ہے راجہ کا یوم والا تو امہ شور ہوتا جیسے آج مانوس کو جنم دیا تھا، مگر یہ تب ہے جب حج منظور ہو، یہ تب ہے جب عمرہ مقبول ہو۔ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت زید بن ارقم کے بارے میں سنا کہ انہوں نے ایک لونڈی کے لحاظ سے بیع اینا کی ہے جو واضح سود نہیں لیکن پھر واضح سود ہی بنتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضرت زید بن ارقم کو پیغام بھیجا کہ سودا واپس کرو، اگر تم نے یہ سودا واپس نہ کیا تو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ کہنے لگی ابطل اللہ حجک و جہادک مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس ایک لفظ سوچے سے تیرا وہ حج باطل ہو گیا جو تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدارت میں کیا۔ ہمارے حجوں کی کیا حیثیت ہے؟ وہ حج کا میدان عرفات میں خود ہمارے نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، کتنا بڑا مقام ہے اس حج کا، وہ باطل کیوں ہوا؟ کہ دکان کا ایک سودا صحیح ہوا، بیع نہ ہو گئی ہے، اس کی وجہ سے غلطی لازم ہو گئی ہے۔ اگر حضرت زید بن ارقم کا حج جو سرکار کے ساتھ کیا تھا ایک سودے کی وجہ سے باطل ہو جائے گا تو ہم سال بھر غلط سودے کریں، شریعت کے خلاف کریں اور امید رکھیں کہ حج سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، عمرے سے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یاد رکھو حج عمرے سے گناہ معاف ہوتے ہیں مگر تب ہوتے ہیں جب حج قبول ہو، اور حج اس کا قبول ہوتا ہے جو مسجد میں سجدہ بھی شریعت کے مطابق دیتا ہے اور دکان پہ سودا بھی شریعت کے مطابق بیچتا ہے۔ اس بات سے ہمارا مسلمانوں کا فرق ہے، اپنے آپ کو ان پہ قیاس نہ کرو، ان کا منہ سیدھا جہنم کی طرف ہے، ہمارا سیدھا جنت کی طرف ہے۔ وہ تقویٰ کلاس کو اسٹوڈنٹ ہی نہیں ہے، وہ جہنم کے مسافر ہے، ان کے بیع و شراء کے سلسلے ہیں، اس کی طرف مت دیکھو۔ ہمارا اپنا نصاب ہے جو سینکڑوں حدیث ہمارے آقا علیہ السلام نے ہمیں صرف اس صوفی میں عطا فرمائی ہے۔ اس بنیاد پر نماز، روزہ، حج، زکات والا دین جو کچھ نہ کچھ قائم ہے، معاملات والا دین تو بہت فیصد بہتر ہو چکا ہے۔ نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثال اس لیے ضروری ہے کہ جس لحاظ سے دین غریب البدل ہو چکا ہے، اگر آج ہم اس نظام کو نافذ کریں گے، اس کے مطابق اپنے معاملات کو چلائیں گے تو پھر نمازوں کا ثواب ملے گا، روزے کا ثواب ملے گا، حج کا ثواب ملے گا، زکات کا ثواب ملے گا۔ اور اگر ہم محدود رہ گئے اور معاملات ہم نے غیروں کے کہنے کے لیے سرکار کے دین کو بس کچھ ڈال دیا تو پھر میری عبادات کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہنے لگی وجہاد کا
مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے زید بن ارقم جو تو نے جہاد کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر، بڑا مشکل مرحلہ طے کیا، جان اپنی ہتھیلی رہ کر تم کئی بار نکلے ہو اور کروڑ روزگار ملے ہیں، اس ایک سودے کی وجہ سے جو خلاف شریعت تم کر رہے ہو تمہارا وہ جہاد بھی واقع ہو جائے گا۔ ہم کس کھیت کی مولی ہیں، ہم کس بندگی پہ ناز کریں، ہم اپنے کس سجدے پر فخر کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ عمرہ کر لیں گے تو سب لکڑ ہضم پتھر ہضم معاملہ صحیح ہو جائے گا۔ نہیں، یہ معاملات والا جو دین ہے اس کو بھی رائج کرنا پڑے گا۔ اس واسطے نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نفاذ ضروری ہے، اور یہ ہماری زندگیوں میں ہم پر فرض ہے۔ اس کے لیے ہم تڑپیں، اس کے لیے نکلیں، اس کے لیے پگھلیں، اس کے لیے کوشش کریں۔ ایک یہ ہے کہ میں ہوں، میں اپنے نبی علیہ السلام کا غلام ہوں، ایک یہ ہے سرکار فرمائے کہ میرا غلام ہے جو امت کی بہتری کے لیے تڑپتا ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں یہ وہ ہے جس کو میں نے اپنی غلامی میں قبول فرما لیا۔ من لم يهتم بامور المسلمین فلیس منا، سرکار فرماتے ہیں جو مسلمانوں کے امور کا اہتمام نہ کرے وہ ہمارا نہیں، وہ کسی اور کا ہے۔ امت پہ مصیبت آئی ہو، امت پہ مشکل آئی ہو، دین پہ مشکل وقت آیا ہو، حدود اللہ کو بھاگا جا رہا ہو، نبی سے رسالت میں حملہ ہو رہا ہو اور کوئی ٹچ سے بچ نہ ہو، سرکار فرماتے ہیں جو بھی ہے، عالم ہے، گندی رشید ہے، پیر ملت ہے، لیڈر ہے، جو بھی ہے جس نے امت کے لیے اہتمام نہیں کیا وہ ہمارا نہیں ہے۔ اگر جو کوئی کچھ میں بیٹھا ہو، دکاندار ہو، جو امت کی بہتری کے لیے تڑپ گیا ہے، سرکار فرماتے ہیں میں نے اس کو غلامی کی سزا عطا کر دی ہے۔ اس بنیاد پر آج جب دین غریب الوطن ہو چکا ہے، بعد اسلام غریبا وسیعود غریبا، ہمارے آقا اسلام نے فرمایا اسلام جب چلا تھا اجنبی تھا، پردیسی تھا، پھر اس کو غلبہ ملا، پھر اس کو ہیبت ملی، اس کا راج ہوا، فرمایا پھر یہ غریب الوطن ہو جائے گا۔ آج اس زمانے میں ہم ہیں، اسلام غریب الوطن ہے۔ ایک چپا دکھاؤ جہاں اسلام نافذ ہو، ایک مرلہ جہاں اسلام کا گھر ہو، اسلام گلی گلی محلے محلے پھر رہا ہے کہ میرا کلمہ کو کون مجھے اپنے گھر بات رکھے گا، جو میری مرضی کے مطابق کمائے، میری مرضی کے مطابق کھائے، میری مرضی کے مطابق اٹھے، میری مرضی کے مطابق بیٹھے۔ اسلام رات بسر کرنا چاہتا ہے، یہودی کے دروازے پہ نہیں جاتا، ہندو کے دروازے پہ نہیں جاتا، سکھ کے دروازے پہ نہیں جاتا، اپنے کلمہ گو کے دروازے پر ہے کہ میں تمہارا اسلام ہوں، مدینہ منورہ سے آیا ہوں، احد خندق کربلا کے راستے میں تم تک پہنچا ہوں، تمہارے آقا علیہ السلام نے مجھے تمہارا مہمان بنایا ہے۔ اور آگے کوئی آگے دروازہ نہیں کھولتا کہ گھر میں وی سی آر ہے، ڈش ہے، گھر میں کیبل ہے، گھر میں سودی کاروبار ہے، گھر میں عریانی فحاشی ہے، گھر میں مغربی تہذیب ہے، اور اسلام اگلے دروازے پہ جاتا ہے، اس سے بھی نہیں ملتا ہے جواب۔ بے وجہ کوئی چمن کی تباہیاں کچھ بار رہا ہے برقو شہر سے ملے ہوئے، اس وقت تو پوری دنیا پر مسلم امت دلدل میں پھنس چکی ہے۔ سبب یہ ہوا کہ اسلام کو بے عموم اپنے گھر میں جگہ دینے سے انکار کر دیا گیا۔ الا ماشاء اللہ آج تو اسلام کا ساتھ دے گا، اسلام کے نظام کا ساتھ دے گا، شریعت کا ساتھ دے گا، فیصلے کے مقابلے میں سنت کا ساتھ دے گا، رسم و رواج کے مقابلے میں اسوہ حسنہ کا ساتھ دے گا، نیو بل آقا کے مقابلے میں فکر مدینہ کا ساتھ دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں طوبی للغرباء، جس نے اجنبی غریب الوطن اسلام کو اپنا گھر دے دیا، ساتھ دیا، میں آج اس کو جنت کی ٹکٹ عطا کرنے والا ہوں۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دستک دے رہی ہے زمینوں پر کہ دین غریب الوطن ہے، اس کو وطن چاہیے، اور وطن دینا ہماری ڈیوٹی ہے۔ قرآن مسجدوں کی الماریوں میں بند، قرآن حق کہتا ہے کہ صرف مسجد میں اس کی روشنی نہیں، بازار میں اسی کی چاندنی ہو، اس سے پوچھ کے سودا بیچے، سودا خریدے، یہی کھانے میں ہو، یہی عدالت میں ہو، یہ ہر جگہ راج آ رہا ہو۔
قرآن مجید کے اس نظام کے لیے نکلنا، یہ تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن ہے۔ لبیک کا مطلب یہ ہے محبوب میں حاضر ہوں، میں بار بار حاضر ہوں، میں دن رات حاضر ہوں، میں ہر وقت حاضر ہوں، مجھے جب بلاؤ میں حاضر ہوں، میں آپ کی عزت کے پہرے کے لیے حاضر، میں ختم نبوت کے لیے حاضر، میں ناموس رسالت کی نگہبانی کے لیے حاضر، محبوب میں تمہاری شریعت کے غلبے کے لیے حاضر، محبوب میں اسلام کے دفاع کے لیے حاضر، محبوب میں نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو لائق کرنے کے لیے حاضر۔ جس وقت عام بندے سے ہر کے وعدہ کرتا ہے اسے بھی نبھاتا ہے، اور جو صحیح حضرت عبد الوہاب کے دربار پر بار بار کہہ رہا ہو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے حرف اٹھایا ہے کہ محبوب آپ کے دین کو جس گھڑی ضرورت پڑے گی میں نہیں دیکھوں گا صبح ہے کہ شام، دن ہے کہ رات، میں بھوکا ہوں یا کھا چکا ہوں، آرام کا وقت ہے یا جاگنے کا، میرے بیٹے بیمار ہیں یا تندرست، دکان کھلی ہے یا بند، کاروبار بندہ ہے یا اچھا، محبوب جب دین کی ضرورت ہوگی میں سر پہ کفن باندھ کے نکل آؤں۔ سب سے پہلا موقع صبح کا موقع ہے، آپ تو وعدہ کر رہے ہو محبوب ہمارا ہر وقت آپ کے لیے، اس وقت میں سے اتوار کا دن بھی آپ کے لیے، بستر پاک کا عرص میں حاضر بھی محبوب آپ کے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، لبیک کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اس عظیم مشن کے لیے پہنچنا ہے۔ آج دیکھو کتنی پرنور بزم صدی حضرت امیر المجاہدین کا خطاب آپ سنا، غازی اسلام کے بعد محترم اور بھائی کی آپ نے زیارت کی، کثیر تعداد میں علماء مشائخ جلوگر ہوئے، جتنے احباب نے مرشد قائد صاحب مفتی محمد حماد رضا صاحب دیگر احباب نے کوشش کی، اللہ اس کوشش کو اپنے دربار میں قبول کرے۔ میں اپنی بات اس بات کو ختم کر رہا ہوں، کہتی ہوں میں آج تجھ سے درد دل کی داستان، خوش میرا سوچتے تمہیں جگر ہونے کو ہے، سامنا ہے پھر جہاں کو آتش نمرود کا، عشق بھی اپنی ادا میں بے خطر ہونے کو ہے، یاد رکھے یورپی کشتی کے ظالم ناخدا آج کی موجوں سے پیدا ایک بھور ہونے کو ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔